بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام تین عنوانات اور ایک چھوٹا سا کتھا ویسے ہی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا عنوان ہے غلامی، اس پر مشتمل ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے کہ احتساب عدالت، احتسابی عمل اور احتساب عدالت کے جج ارشد ملک اور نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ آپ جب ان سارے ناموں پر غور کرتے ہیں تو مجموعی طور پر ایک تاثر ابھرتا ہے اور وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس۔ ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس انیشیٹ کرنے والا ادارہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جس کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال المعروف عاشق مزاج جی وہ ہیں، جن کی صداقت و امانت کی چھتر چھاؤں تلے یہ عمل جو ہے وہ اس کی بسم اللہ ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، اور پھر انہی غلام گردشوں سے گزرتا ہوا جو ان کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، بالآخر یہ ایک عدالت میں پہنچتا ہے، جس میں نیب ہی کی پروسیکیوٹر اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے عدالت کی معاونت کرتے ہیں یا کیس فائٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر ارشد ملک جیسے یا بشیر احمد جیسے ججز حضرات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ شروع سے ہی آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی لیگل تھوڑی ایکسپوجر یا ذوق رکھتے ہیں یا ایون ادروائز عقل سلیم پر انحصار کرتے ہیں، واٹس ایپ کے معاملات اور جس طرح بالکل ریڈیکولس انداز میں وہ سپریم کورٹ میں کیس بنایا گیا، پھر انہی ججوں کے ماتحت نام نہاد سپروائزنگ جج مقرر کیے گئے، اور اس کو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے اور واٹس ایپ کے ذریعے جی آئی ٹی میں لوگوں کا انتخاب اور ان کی شمولیت، اور پھر جی آئی ٹی کے کزنز وہ جو سٹار حضرات تھے، جو بعض حضرات کے محب وطن طاقتوں کے جو عموماً ان آفیشیل سپوکس پرسنز ہیں، وہ جن کو ہیرو قرار دیتے تھے، اور سپریم کورٹ میں نے بھی جن کی بیک کو تھپکی دی تھی، وہ اپنے کزنز سے اور کزنز پیسے لے کر سب لیٹنگ کر کے آگے ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس سے رپورٹ بنواتے، اور یوں آپس میں ہی سارے معاملات طے ہوتے، اور بالآخر اسپیکولیشن اور ازمپشن پر وہ کیس پہلے سپریم کورٹ نے اور پھر انہی احتساب عدالتوں سے ہوتا ہوا آج جس مقام پر ہے آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ جیسے کہ جس دن پہلے ویڈیو ریلیز کی مریم نواز نے ارشد ملک کے خلاف، تو اگر کسی دوست کو یاد ہو تو ہمارا گمان یہ تھا کہ یہ اس کی تحقیقات نہیں کروائیں گے، اس کا کہتے تو ہیں کہ فورنزک آڈٹ اور انالیسز ہوگا، لیکن کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بالکل جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سارا یہ معاملہ خود کیا ہے، کوئی کسی قسم کا کنفیوژن ہو انتظامیہ یا اداروں کے ذہنوں میں، تو اس کو دور کرنے کے لیے تو وہ آڈٹ کروائیں۔ جب انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ایسا ہی کیا تو وہ کیوں کروائیں گے؟ اس لیے کہ کلیئر کٹ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کے منہ پر ویزیبل کالک ملنے سے کہیں بہتر ہے کہ الجھن رکھی جائے، کہ معاملہ لاجیکل اینڈ تک نہ پہنچایا جائے۔ اب کون سا امر مانے ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نوٹس نہیں لیتے، کیوں اس کا فورنزک آڈٹ کسی بین الاقوامی ملٹیپل فارمز جو اس میں ایکسپرٹیز جن کی پروون ہو، ان سے کیوں نہیں کرواتے؟ کیوں اب سو موٹر نوٹس نہیں آتا؟ کیوں اب حکومت واپس ہو گئی؟ جنہیں شوق تھا کہ ہم فورنزک آڈٹ کروائیں گے وہ اب ہسپتال میں ہیں۔ ہم ان کی بیماری کا مذاق نہیں اڑاتے، اگرچہ حکومت جو پی ٹی آئی یا اس کے جو سٹالورٹس ہیں وہ ان معاملات میں بڑے ماہر ہیں، کہ وہ کسی کی جو ڈیتھ بیڈ ہے وہاں پر بھی اپنی کمبختی سے باز نہیں آتے ہیں اور اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگوں نے دیکھا ہے۔
لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ موت، یہ بیماریاں، یہ سب پر آتی ہیں اور آئیں گی اور آئی تھیں، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے. لیکن جب تک آپ پر آ نہ جائے، جو عموماً کمظرف لوگ ہوتے ہیں انہیں یقین نہیں آتا. تو بہرحال اب نیب کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے ہے کہ جاوید اقبال کیا چیز ہے، اور پھر یہی عدالتیں، ارشد ملک ٹائپ لوگ کیا چیز ہیں. اب فردر 2 ویڈیوز آئیں، وہ بھی پہلے ہی کی کاربوریشن کر رہی ہیں، پہلے ہی سے یعنی اسی سیکوینس میں ہیں، جن کی کوئی تردید ممکن نہیں ہے. اگر ہوتی تو اب تک کروا چکے ہوتے، اور مبینہ طور پر کروائیے اپنے طور پر جو جینوئن ثابت ہوئے. اور وہ نہ بھی کروائیں تو جب انہیں پتہ ہے، یعنی ایک بات میں نے کی ہے، کام میں نے کیا ہے، تو آپ کو تو الجھن ہو سکتی ہے، مجھے تو الجھن نہیں ہے کہ میں نے تو خود کیا ہے. اس لیے انہوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کروانی اور کوئی فورینسک آڈٹ نہیں کروانا. یہ ایسا جو سمجھ لیں کہ ہاؤس آف کارڈز تھا، جو ریت کی دیوار، جو جھوٹے منتروں سے چیزیں گھڑی گئی تھیں، وہ ایک ہی حملے میں زمین بوس ہوتی نظر آتی ہیں. اس لیے ہم نے اپنے ویڈیو کا عنوان رکھا تھا کہ مریم نواز ایک طوفان ہے. ہیں جی؟ تو جو بھی ظلم کے خلاف لڑے گا، جو بھی جرت اور بہادری دکھائے گا، کوئی بھی جرت مند شخص اس کو اپریشیٹ کرے گا، وہ بے شک اس کا مخالف ہو. اس لیے کہ انسانی ڈی این اے میں یہ بات ہے کہ جو صاحبان حمیت ہوتے ہیں وہ دوسرے میں حمیت دیکھیں تو اس پر اشش کر اٹھتے ہیں، اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اس سے حسد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر نہیں دیتے. اور پھر اگر آپ زندہ اور پائندہ انسان ہیں، ایک آرگینک ہول ہیں جس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، تو آپ کو خدا داد سمجھ حاصل ہے. آپ ضروری نہیں کہ ریموٹلی آپ کو کنٹرول اور پروگرام کیا جائے، اور جس طرح طاقتور لوگ چاہتے ہیں اسی طرح کے روبوٹک ایٹیچیوڈ آپ اپنائیں اور اسی کا ایکسپریشن کریں. بہرحال یہ سب ویشیٹڈ ہے. اکاؤنٹیبلٹی پروسیس، اکاؤنٹیبلٹی کورس، نیب، آپ سب کے سامنے یہ سب ننگے ہو چکے ہیں. اور وہ جو ان کے سپانسر ہیں، وہ جو منہ زور طاقتیں ہیں، اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، سوائے یہ کہ ایک نیکڈ فورس کا استعمال کریں. اور اس کی حواس باختی کا یہ ایک ثبوت ہے کہ کہا ہے کہ جی وہ ایک سزا رہ گئی تھی، آپ وہ بھی دے لیں. حالانکہ جو ہائر کورٹ میں جو اپیل شدہ چیز ہوتی ہے، وہ اس طرح اس پر نوٹس بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو کھولا جا سکتا. بہرحال اپنا دیس ہے اور منہ اور طاقتوں کو کون روک سکتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اس میں ایبسولوٹ جو مرضی ہے نا، انسانوں کی نہیں چلتی. فرعون بھی بن جائیں تو بالآخر پھر بھی آپ گر ہی جائیں گے. تو اب سیکنڈ عنوان ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کا متوقع دورہ امریکہ. پہلے اس میں الجھن پیدا ہوئی جو وائٹ ہاؤس کی سپوکس پرسن نے اس میں یعنی اس کو کاربوریٹ کو ویریفائی نہ کیا. اس کی شاید سبب یہی ہے کہ امریکہ میں بھی اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور بعض اداروں کے درمیان کوہیژن یا کوآرڈینیشن پوری نہیں ہے. وہ جو ایک آرگینک ہول کی طرف پہلے کام کرتے تھے، ان میں کسی حد تک ڈیگریڈیشن ہے، اور وہ ٹرمپ صاحب کی ایک اپنا سٹائل ہے اس کی وجہ سے. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس میں کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے انہیں ان ٹائم اس اسپوکس پرسن کو شاید علم نہیں تھا. تو بہرحال اب یہ بات طے ہوگی کہ عمران خان صاحب امریکہ کا دورہ کریں گے، لیکن وہ کس لیول اور کس اہمیت کا ہوگا. یوزلی جو امریکہ میں سب سے لوئسٹ درجے کا سرکاری دورہ ہوتا ہے، کوئی حکومتی سربراہ کرتا ہے، اس کو ورکنگ وزٹ کہتے ہیں. یعنی ایک کام کے سلسلے میں آنا یہی سمجھ لیں کہ ایک کام کا دورہ جو ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی شان یہی ہے کہ آدھ گھنٹہ 40 منٹ شاید امریکی صدر ان سے مل لیں گے، بس اس سے زیادہ اس کی فیوز و برکات نہیں ہے.
اور وہاں ظاہر ہے ایک عام آدمی بھی یہاں پر جب ڈنر شنر ہوتے ہیں تو پیسے دے کے بھی اس محفل میں کہ ناشتہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کلچر ہے ان کا. تو بس اتنا ہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایون لنچ کا بھی امکان ذرا کم ہے، 50% چانسز ہیں. بس اتنا ہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی 30-35-40 منٹ بات ہو سکے گی، فوٹو سیشن ہو سکے گا. اور ظاہر ہے ہم جیسے ہم جیسے جو ملک ہیں ان کے لیے یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے معراج پر جانا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ گویا پاکستانی حکمرانوں کا ہائیسٹ مینیفیسٹیشن آف پریسٹیج ہے کہ امریکی صدر کے پاس منت اللہ کر کے کچھ چند منٹ لے لیں. تو وہی اب بھی ہوگا، اس سے کوئی اور فیوض و برکات حاصل نہیں ہوگی. اگرچہ ہمارے بہت سارے پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں وہ ظاہر ہے جنہیں شوق ہے پاورفل لوگوں کے ارد گرد ہونے کا، اور وہ اپنے شوق اور ذوق کے مطابق ادھر پروموٹ لوگوں کو کر رہے ہیں کہ ہاں جی استقبال کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. تو بہرحال یہ اس کی اہمیت ہے کہ ایک بالکل جو آفیشیل لیڈر پر سب سے لوئسٹ لیڈر ہے، آفیشیل اسکیل پر سب سے لوئسٹ لیڈر، لوئسٹ درجہ ہے، وہ وزٹ ہے، ورکنگ وزٹ جو ہمیں نصیب ہوئی ہے. لیکن ہمارے لیے یہ بہت ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت ڈھول بجائیں گے کہ ہاں ہم نے بہت کچھ کر لیا، امریکہ کا دورہ کر لیا، اب سارے مسائل حل ہو گئے. حالانکہ اس دورے میں بھی امریکی ہمیں بتائیں گے کہ تم یہ کرو، اٹھو بیٹھو دائیں بائیں مڑو. اور اب جو یعنی ہمارے نظام میں کنفیوژن وہ بات کسی حد تک ہو گئی. اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا کنفیوزڈ اور ڈیمیجڈ اور ننگا پن جو ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا نظر. اب دوسری طرف انتظامی کنفیوژن اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بالکل امپلسو قسم کا بیہیویئر ہے کہ حفیظ شیخ صاحب سے ریونیو ڈویژن لے کر حماد اظہر کو دیا گیا. وہ جو میاں اظہر کے لاہور سے صاحبزادے ہیں، پہلے تو کبھی نہیں بنے تھے، اس دفعہ اسپانسرز کی مہربانی سے بنے. تو انہیں وہ جو ایک ڈمی ٹائپ چیز ہیں، پہلے انہوں نے بجٹ بھی پیش کیا، حالانکہ اصل تو حفیظ شیخ صاحب ہیں جو IMF کے شیخ چلی ہیں. ہمارے لیے شیخ چلی ہیں اور ان کے لیے تو اصل شیخ ہے. تو حماد اظہر کو دینے کے 24 گھنٹے کے اندر ابھی شاید وہ دفتر بھی نہیں پہنچے ہوں گے، تو حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب واپس کریں. ہاؤ ڈیڈ یو ڈیئر مین، کہ یہ ریونیو ڈویژن تو ہمارے لیے ہے اور تم انہیں دیتے ہو. تو پرائم منسٹر صاحب نے انتہائی اپنا فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو واپس کر دیا اور حماد اظہر کو اکنامک افیئرز ڈویژن دے دیا. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب کے FBR جو ہے وہ حفیظ شیخ کے ماتحت رہے گا، کسی اور کے ماتحت نہیں، ناٹ ایون پرائم منسٹر. وہ تو صرف شو کرنے کی بات ہے، حقیقتاً وہ حفیظ شیخ کا ماتحت رہے گا جب تک یہ ارینجمنٹ موجود ہے. اس کو ہم آزادی کہتے ہیں اور بعض لوگ شاید اس کو غلامی بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم چوتھا عنوان جو ہے قطع، یعنی ایک پوئٹری، ایک نظم، ایک پوئٹک ایکسپریشن، تاکہ آپ کا تھوڑا ذوق ایک انٹلیکچول ایبسٹریکشن لیول پر جائے. تو یہ غلامی اس کا عنوان ہے. آپ کی خدمت میں آج کا قطع پیش کرتا. طاقت کی ہم نوائی محفوظ بہت ہے، طاقت کی ہم نوائی محفوظ بہت ہے. یعنی جو طاقتور لوگ ہیں نا، ان کی آواز میں آواز آپ ملا دیں تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے نا. آپ خواہ مخواہ شیر بنے نظر آئیں گے، نہ اینگ نہ پھٹکڑی ترنگ بھی چوکھا. تو طاقت کی ہم نوائی محفوظ بہت ہے، غلام اپنی محکومی سے محظوظ بہت ہے. یعنی وہ غلام پرفیکٹ غلام ہوتا ہے جسے غلامی میں باقاعدہ ذائقہ محسوس ہو، اسے غلامی میں لطف محسوس ہو. تو طاقت کی ہم نوائی محفوظ بہت ہے، غلام اپنی محکومی سے محظوظ بہت ہے. چاکری کو جو معراج زندگی سمجھے ہیں، چاکری کو جو معراج زندگی سمجھے ہیں، کثرت ایسے ذہنوں کی ہنوز بہت ہے. چاکری کو جو معراج زندگی سمجھے ہیں، کثرت ایسے ذہنوں کی ہنوز بہت ہے.
یعنی جو نوکری، غلامی اور چاکری اور چاپلوسی اور مالشیا پن کو زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، ایسے کافی لوگ ہیں، اور یہ بڑا محفوظ راستہ ہے. آپ نے کہیں وہ کوئی احمق نہیں ہے اس لیے کہ حمیت اور غیرت والے لوگ انہیں احمق نظر آتے ہیں، کیونکہ اس طرف تو سختی ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، دار و رسن کی صعوبتیں ہیں، اور آپ کی جیب سے ایٹم بم برآمد ہو سکتا ہے. تو اس لیے طاقت کی ہم نوائی محفوظ بہت ہے، طاقت کی ہم نوائی محفوظ بہت ہے، غلام اپنی محکومی سے محظوظ بہت ہے. چاکری کو جو معراج زندگی سمجھے ہیں، کثرت ایسے ذہنوں کی ہنوز بہت ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.